والا مسئلہ جو ہے یہ ٹیڑھی کھیر ہے، آسانی سے نہیں نکلنے والے، یہ اس نظام کے اندر پیوست ہو گئے، اس میں سے اس کو نکالا جا سکتا ہے انقلاب کے ذریعے سے، وہ کل بات ہوگی کیسے ہوگا، لیکن اس وقت اصول یہ عرض کر رہا ہوں، سود نکال دیجئے، جوا نکال دیجئے، زمینداری نکال دیجئے، میں اب اس کی تشریح کروں گا ابھی۔ دیکھیے سود سے مراد کیا ہے؟ مغربی معیشت آج دنیا میں بغلے بجا رہے ہیں اہل مغرب کے، ہم کامیاب ہو گئے، سوشلسٹ اکانومی فیل ہو گئی، کمیونزم کی موت واقع ہو گئی، کوئی شک نہیں۔ بڑا یوفوریا، بڑی فتح مندی کی ایک کیفیت ہے، نشہ چڑھا ہوا ہے، اس میں جو چیزیں جو اس کی کامیابی کی وجہ بنی ہیں وہ کیا ہے؟ پرائیویٹ اونرشپ انسان کی فطرت میں ہے، اگر اسے معلوم ہو یہ چیز میری ہے زیادہ حفاظت کرے گا، اس کی ترقی کے لیے زیادہ محنت کرے گا، معلوم میری نہیں ہے تو ٹھیک ہے زبردستی کچھ کام کرنا ہے کر لے گا، اس کے لیے دل لگا کر محنت نہیں کرے گا۔ پرسنل انسینٹو، زیادہ محنت کروں گا زیادہ کماؤں گا تو میرا زیادہ ہوگا۔ مارکیٹ اکانومی، ڈیمانڈ اینڈ سپلائی، اگر ڈیمانڈ زیادہ ہے طلب زیادہ ہے رسد کم ہے قیمتیں بڑھ جائیں گی، طلب کم ہے رسد زیادہ ہے قیمتیں گر جائیں گی، خامخواہ کو کوئی آرٹیفیشل کنٹرولز نہ لگائے جائیں، اس سے بلیک مارکیٹنگ ہوگی، جھوٹ ہوگا، دھوکہ ہوگا، فریب ہوگا، کچھ حاصل نہیں۔ ہائر اینڈ فائر، مجھے ضرورت ہے ایک ملازم کی، یہ کام ہے، یہ ذمہ داریاں ہیں، یہ تنخواہ ہے، میں دوں گا، معلوم ہو کہ میری تسلی کی حد تک آپ کام نہیں کر رہے، میں آپ کو فارغ کر دوں گا۔ ہائر اینڈ فائر، چار چیزیں ایسی ہیں کہ جو اصل میں بنیاد بنی ہے مغرب کی اکانومی کی کامیابی کی، چاروں اسلام کے اندر موجود ہیں، یہ چاروں اصول ہیں۔ البتہ جو وہاں لعنت بنی ہے، کیپٹلزم جس سے کا نام بن گیا ہے، ارتکاز دولت، ایک طرف دولت کے انبار اور ایک طرف فقر کی انتہا۔ امریکہ جیسے ملک میں جا کر دیکھ لیجئے، مینہٹن کے چھوٹے سے جزیرے میں اس کا جنوبی سرا دیکھ لیجئے، شمالی سرا دیکھ لیجئے، ہارلم میں جا کر دیکھیے تو سب ہیومن لیول پر انسان گھیٹوز کے اندر رہ رہا ہے آج مینہٹن کے اندر۔ یہ کیوں ہے؟ یہ در حقیقت سود، پیسہ پیسے کو کھینچے بغیر محنت کے، آپ کا پیسہ ہے، آپ کی محنت ہے، کام کیجئے، کوئی قدغن نہیں۔ 10 آدمی اپنا پیسہ بھی جمع کر لیں، محنت بھی جمع کر لیں، کیجئے کام، شراکت، نفع ہو جائے سب کا مشترک، نقصان ہو جائے سب کا مشترک۔ اسلام راستے میں رکاوٹ نہیں بنتا، پیسہ میرا، کام آپ کریں، نفع ہو یا نقصان، مجھے تو اتنی شرح پر نفع دے دیجئے، یہ حرام مطلق، ایسا حرام کہ جیسی حرام شے کوئی اور ہے ہی نہیں، زنا کے مقابلے میں 1000 گنا زیادہ حرام۔ حدیث حضور کی بارہا سنائی ہے میں نے آپ کو، اور ہر مسلمان کے علم میں ہے۔ الربا 70 حوبا، ابن ماجہ کی روایت ہے، اس ربا کے گناہ کے 70 حصے ہیں، ایسروہا، اس میں سب سے ہلکا حصہ اس کے مساوی ہے، ان کہ ہر رجل امہ، کہ کوئی شخص اپنی ماں کے ساتھ زنا کرے، اس کو نکال دیجیے، سود کو ختم کیجیے، جوئے کو ختم کیجیے، محض چانس پر کمانا، داؤ لگانا، یہ ختم، محنت کرو بھائی، محنت سے کماؤ، داؤ نہ لگاؤ، محض چانس کے اوپر کمانے کی کوشش نہ کرو۔ یہ باتیں جو ہے یہ اصول کی ہے، اور یہ کہاں کہاں پرمیٹ کیا ہوا ہے ہمارے ہاں، سود کی کیسی کیسی شکلیں رائج ہیں، جوا کن کن صورتوں میں ہے، فارورڈ ٹریڈنگ ہو رہی ہے، جو بھی کچھ ہو رہا ہے میں تفاصیل میں نہیں جا سکتا۔ سود نکال دیجئے، جوا نکال دیجئے، تو یہ پوری مغرب کی اکانومی
بالکل گویا کہ خوشترا باشد مسلمان اشکنی، یہ شیطان مسلمان ہو جائے گا، یہ دو ڈنک نکال دیجئے اس میں سے۔ اور تیسری چیز میں نے عرض کی ہے، زمینداری، یہ ذرا ٹیڑھا مسئلہ ہے۔ پہلا مسئلہ تو یہ ہے کہ اسلام زمین کی ملکیت کا منکر نہیں ہے۔ جیسے مکان آپ کی ملکیت ہو سکتا ہے قانونی سطح پر، حقیقی ملکیت تو ہر شے اللہ کی ہے، للہ ما فی السماوات و ما فی الارض۔ این امانت چند روزہ نزد ماست، در حقیقت مالک ہر شے خداست۔ میرا تو یہ ہاتھ بھی میرے پاس اللہ کی امانت ہے، میری ملکیت نہیں ہے۔ تو مکان کیا ملکیت ہوگا، اور گاڑی کیا ملکیت ہوگی، اور کوئی اور شے کیا ملکیت ہوگی؟ میری زبان میری ملکیت نہیں، میری آنکھیں میری ملکیت نہیں، میں خود اللہ کی ملکیت ہوں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ لیکن قانونی سطح پر ہاں بھائی یہ مکان ہے، ملکیت ہے، دکان کی ملکیت ہو سکتی ہے، کھیت کی ملکیت بھی ہو سکتی ہے، اصولی طور پر زمین کی ملکیت کی نفی نہیں ہے۔ لیکن جس کی زمین ہے وہ خود کاشت کرے، پہلی بات یہ۔ صریح احادیث، مولانا محمد تحسین صاحب کی کتاب نظام زمینداری اور اسلام ہم شائع کر چکے، کئی سال گزر چکے، بڑے دلائل کے ساتھ قرآن و سنت کے انہوں نے ثابت کیا ہے۔ جس کی زمین ہے خود کاشت کرے، ورنہ اپنے بھائی کو دے دے، لیکن اس میں سے کچھ بھی لینے کا وہ حقدار نہیں ہے، محض اس وجہ سے کہ زمین میری ہے، کچھ نہیں لے سکتے۔ جس نے کاشت کی ہے اسی کا ہے، جو کچھ ہے اسی کا ہے۔ زمین آپ کی ملکیت میں برقرار رہے گی، جب آپ چاہیں گے اسے واپس لے لیں گے، ملکیت قائم رہے گی۔ لیکن جس نے کام کیا ہے، جس نے ہل چلایا ہے، جس نے بیج ڈالا ہے، جس نے کھیتی کو پانی دیا ہے، جس نے فصل کاٹی ہے، اسی کی ہے۔ اسی لیے مزارعت کے بارے میں، اپنی ذاتی ملکیت جو ہو زمین، اس میں بھی مزارعت کے بارے میں امام ابو حنیفہ، امام مالک رحمہم اللہ، دونوں کا فتویٰ ہے کہ مطلقاً حرام ہے۔ یہ جب ملوکیت ہمارے ہاں رائج ہو گئی، نوٹ کر لیجئے اس بات کو، ہو سکتا ہے بہت سے علماء اس پر ناراض بھی ہوں۔ جب ملوکیت قدم جما رہی تھی، اور کل میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ ملوکیت کے اصل میں جو پنجے گڑے ہیں وہ دور عباسی میں آ کر گڑے ہیں، ورنہ دور اموی جو ہے 90 برس، وہ ایک ٹرانزیشنری پیریڈ ہے، خلافت راشدہ سے تدریجاً گر کر ملوکیت جو ہے 90 برس میں قائم ہوئی ہے۔ دور عباسی میں امام ابو حنیفہ بھی جیل میں ڈالے گئے اور سزائیں دی گئیں۔ امام مالک رحمہ اللہ کا بھی منہ کالا کر کے اونٹ پر چڑھا کر، اور مشقیں ان کی پوری کس کر پیچھے، قبر سے پیچھے مدینے میں انہیں پھرایا گیا، سزائیں سخت دی گئیں۔ کیوں؟ انہوں نے ملوکیت کے ساتھ تعاون سے انکار کر دیا۔ یہ ہماری تاریخ کا بہت زرعی باب ہے، لیکن ایک حد ہوتی ہے۔ ایک وقت آیا کہ علماء نے سوچا امام اعظم ہی کے شاگرد ہیں قاضی ابو یوسف، انہوں نے ملوکیت کے ساتھ یا اس نظام کے ساتھ تعاون کیا۔ جو عہدہ امام ابو حنیفہ نے انکار کیا، نہیں قبول کیا، جس کی پاداش میں جیل کاٹی، وہ عہدہ قاضی ابو یوسف نے قبول کر لیا، اس لیے ان کا نام ہی قاضی ابو یوسف ہے، ورنہ تو امام ابو یوسف ہوتے۔ اب مشہور ہی نام ہے قاضی ابو یوسف۔ بہرحال وہاں سے سلسلہ شروع ہوا۔ اب مزارعت کے حق میں بھی فتوے آئے، شرطیں لگائی ہیں، قیدیں لگائی ہیں، برائی کم سے کم ہو جائے، لیکن وہ فتویٰ جو امام کا تھا، اپنے استاد کا تھا، وہ بدل گیا۔ امام اعظم کے نزدیک مزارعت حرام مطلق، امام مالک کے نزدیک مزارعت حرام مطلق، لیکن قاضی ابو یوسف اور امام محمد، دو شاگرد جو ہیں امام ابو حنیفہ کے، انہوں نے اس کے جواز کا فتویٰ دیا ہے۔ اب اگلی بات پر آئیے، یہ مزارعت جو ہے یہ اگر ہوگی بھی تو اس زمین میں ہوگی جو آپ کی ملکیت ہے۔ میں اس سے بھی آگے جا کر اس کی جڑ کاٹنے کے لیے جو اصل فیصلہ تھا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، وہ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔
جڑ ہی کٹ جائے گی۔ جب عراق اور شام اور ایران اتنے بڑے بڑے ملک فتح ہو گئے، کس دور میں فتح ہوئے؟ حضرت عمر کا دور خلافت۔ عراق، شام، ایران، مصر، دی فرٹائل کریسنٹ آف دی مڈل ایسٹ۔ اب جو مجاہدین تھے انہوں نے کہا کہ ہم نے لڑ کر یہ علاقے فتح کیے، لہذا مال غنیمت ہے۔ مال غنیمت میں اللہ کی کتاب میں قانون یہ ہے، مال غنیمت کا 5واں حصہ بیت المال کا، 4 حصے مجاہدین میں تقسیم ہوں گے۔ اب یہ زمینیں ہمارے مابین تقسیم کر دی۔ غور کیجئے، سمجھیے مسئلے۔ اگر اس وقت حضرت عمر یہ مطالبہ مان لیتے، تاریخ انسانی کا سب سے بڑا جاگیردارانہ نظام قائم ہو جاتا۔ چند ہزار تھے، بیرنز، لارڈز، یہ بن گئے ہوتے تمام صحابہ۔ حضرت عمر نے کہا نہیں، مال غنیمت کا اطلاق ہوگا صرف عین محاذ جنگ پر جو منقولہ دولت ملے، اموال منقولہ، تلواریں ہیں، نیزے ہیں، ڈھالے ہیں، زرہیں ہیں، گھوڑے ہیں، اونٹ ہیں، بکریاں ہیں، گندم ہے، رسد ہے، جو ہے، خیمے ہیں، جو بھی ملا ہے، اموال منقولہ، اور وہ بھی آن دی اسپاٹ، جنگ کے وقت۔ مال غنیمت کا صرف اس پر اطلاق ہوگا۔ یہ زمینیں مال فے کہلائیں گی، یہ بھی قرآن میں ہے، لیکن یہ اجتہاد عمر ہی کر سکتے تھے رضی اللہ تعالی عنہ کہ یہ مال فے ہے، اور مال فے کل کا کل اللہ اور اس کے رسول کا، یعنی بیت المال کا، اس میں کسی مجاہد کا کوئی حصہ نہیں۔ اور یہ نہ سمجھیے کہ حضرت عمر کا یہ فتویٰ آسانی سے مان لیا گیا، بڑی رد و قدا ہوئی، بڑے دلائل دیے گئے، پھر ایک کمیٹی، ایکسپرٹ کمیٹی معین کی گئی، 5 صحابہ اوس میں سے، 5 خزرج میں سے، مدینے کے صحابہ ہی تھے کہ جو زراعت سے واقف تھے، ایکسپرٹس۔ اس سے ہمیں ایک دلیل مل رہی ہے، ہر معاملے میں ایکسپرٹس کو لائیے، ورنہ مہاجرین ان کا درجہ تو اونچا ہے، لیکن نہیں، مہاجرین آئے تھے مکے سے، وہاں زراعت تھی نہیں، وہ تو تجارت کے ماہر تھے، قریش کا جو پیشہ تجارت، لہذا 5 اوس 5 خزرج سے صحابہ کی کمیٹی بنائی گئی۔ اسی بنا پر میں نے ضیاء الحق صاحب کی شورا میں کہا تھا کہ آپ ایک نئے سیٹلمنٹ کے لیے ماہرین جو ہے زمین کے بندوبست کے، سیٹلمنٹ آف لینڈ کے ماہرین کی ایک کمیٹی بنائیے، جس میں علماء کو بھی بٹھائیے، اجتہادی صلاحیت رکھنے والے علماء، تاکہ پاکستان کی زمینوں کے بارے میں فیصلہ کریں۔ بہرحال یہ نوٹ کر لیجئے، اس کمیٹی نے اور پھر صحابہ نے حضرت عمر کے اس اجتہاد کو تسلیم کیا اور فرمایا کہ یہ ساری زمینیں خراجی ہیں، یعنی یہ تمام بیت المال کی ملکیت ہے، کسی مسلمان کی انفرادی ملکیت نہیں۔ انفرادی ملکیتی زمین سے عشر ہوتا ہے، انفرادی ملکیت ہی میں مزارعت کا سوال پیدا ہو سکتا ہے، یہاں تو نہ عشر ہے نہ مزارعت کا کوئی امکان ہے، بلکہ جو بھی کام کرنے والا ہے، چاہے وہ عیسائی ہے، شام کے عیسائی تھے، چاہے وہ مجوسی ہے، ایران کے مجوسی تھے، وہ اس پر کام کریں گے، جو بھی کاشت ہوگی 50% ان کا، 50% بیت المال کو جائے گا براہ راست، تاکہ تمام مسلمانوں کی بہبود پر خرچ ہو سکے۔ جو بیت المال میں گیا وہ تمام مسلمانوں کی بہبود پر خرچ ہوگا۔ یہ ہے وہ آیت کا ٹکڑا جو میں نے آج تلاوت کیا تھا، کہ لا یکون دولۃ بین الاغنیاء منکم، یہ سورہ حشر میں آیا۔ اللہ یہ نہیں چاہتا کہ دولت جو ہے وہ تمہارے امراء ہی کے مابین گردش میں رہے۔ یہ نظام فے اس لیے معین کیا گیا تاکہ جب بیت المال کی شے بن گئی، اب وہ تمام مسلمانوں کی بہبود میں وہ خرچ ہو سکتی ہے۔ تو ایکویٹیبل ڈسٹریبیوشن آف ویلتھ، سرکولیشن آف ویلتھ ان دی سوسائٹی، جس سے کہ سب کو فائدہ پہنچے، یہ در حقیقت بیت المال کے جب یہ ملکیت ہو جائیں گی تو یہ گویا کہ تمام مسلمانوں کی فلاح و بہبود کا ذریعہ بن جائے۔ کہ لا یکون دولۃ بین الاغنیاء منکم۔ اب اس بحث میں ایک بات اور نوٹ کر لیجئے،
اصول یہ طے کیا گیا، جو زمینیں بزور شمشیر فتح ہوئی، جو ملک، ان کی زمینیں خراجی ہیں، انفرادی ملکیت نہیں ہے، عشری نہیں ہے، اور قیامت تک یہی سٹیٹس رہے گا۔ بعد میں فرض کیجئے کہ وہ مسلمانوں کے ہاتھ سے نکل کر غیر مسلموں کے پاس چلی گئی، پھر وہ غیر مسلم بغیر لڑے بھڑے ایمان لے آئے، تب بھی سٹیٹس چینج نہیں ہوگا زمین کا، زمین خراجی رہے گی۔ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ ہندوستان کی ساری زمینوں کے بارے میں قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمت اللہ علیہ، مصنف تفسیر مظہری، بہت بڑے قاضی، بہت بڑے صوفی، ولی اللہ، میرزا مظہر جانے جانا شہید کے خلیفہ حضرت مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ کی لائن میں، ان کی ایک کتاب ہے جو آج بھی ہمارے عربی مدارس میں پڑھائی جا رہی ہے، ما لا بد منہ، فقہ کی پہلی کتاب، اور اس میں قاضی صاحب نے لکھا ہے ہندوستان کی ساری زمینیں خراجی ہیں، یہاں عشری زمین ہے ہی نہیں، لہذا عشر کے مسائل پڑھنے پڑھانے کی ضرورت نہیں، لہذا میں اپنی کتاب میں اس کا تذکرہ ہی نہیں کر رہا۔ لیکن ہوا کیا، جب ملوکیت آ گئی، اب ملوکیت کو تو ضرورت ہوتی ہے جاگیرداری کی، لہذا ہمارے بادشاہوں نے، جن کا نام خلفاء تھا، ان بادشاہوں نے جاگیریں بانٹنی شروع کر دی، لہذا عالم اسلام میں بدترین جاگیرداری پیدا ہو گئی۔ مغلوں کے زمانے سے ہندوستان میں جاگیریں چلی آ رہی تھیں، اس کو دو آتشا کر دیا، ظلمات بعضها فوق بعض، انگریزوں نے بھی جاگیریں دی، اپنے وفاداروں کو، اپنے کاسا لیسوں کو، جنہوں نے اس کی حکومت کو مستحکم کیا، جنہوں نے اس کی فوج کے لیے بھرتی دلوائی، وہ جاگیردارانہ نظام بدترین صورت میں آج پاکستان پر مسلط ہے، اور اس کو اگر کوئی شے ختم کر سکتی ہے تو وہ اجتہاد حضرت عمر فاروق کی تلوار فاروقی ہے۔ اسی اگر ہم نے اس کو طے کریں، بدقسمتی سے ہمارے کچھ علماء نے بھی یہ فتویٰ دے دیا ہے، میں ان کی نیت پر حملہ نہیں کرتا، ایک علمی ان سے جو بھی ہے رائے ہے دی ہے، لیکن قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمت اللہ علیہ سے بڑھ کر کوئی شخص آج کے دور کا مفتی اپنے آپ کو زیادہ بڑا فقیہ کہے تو میں اس کا مطالبہ نہیں مانوں گا، اور انہوں نے کہا ہے کہ کوئی زمین یہاں عشری نہیں۔ اگر اس کو بروئے کار لائیں تو آپ پاکستان میں بالکل نیا بندوبست اراضی کیجئے، ورنہ آپ کسی زمیندار سے 1 انچ زمین بھی لینے کا اختیار نہیں رکھتے۔ آپ کے پتہ نہیں علم میں ہے یا نہیں ہے، فیڈرل کورٹ کی جو سپریم کورٹ ہے، اس کے شریعت بینچ نے ایک فیصلے میں کہا ہے کہ جو یہ زرعی اصلاحات ہوئی ہیں یہ بھی غیر اسلامی ہے، آپ کسی سے اس کی 1 انچ زمین بھی نہیں لے سکتے، اور بات ٹھیک کہی ہے، یہ چیز میرے پاس ہے، میرے قبضے میں ہے، میں کہتا ہوں میری ہے، آپ مجھ سے نہیں لے سکتے جب تک کہ ثابت نہ کریں کہ میرا قبضہ درست نہیں اس پر۔ مجھے ثابت کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ یہ میری ہے، میرے پاس تو قبضہ ہے میرا، آپ ثابت کریں کہ یہ میری نہیں ہے تو آپ مجھ سے لے سکتے ہیں۔ اس اصول سے کسی سے 1 انچ زمین آپ نہیں لے سکتے، کیسے ثابت کریں گے؟ آباء و اجداد پتہ نہیں 5ویں 7ویں 8ویں پشت پر دیا گیا، اب آپ ثابت کیجئے کس نے دیا، کیوں دیا، کن حالات میں دیا، کیا کیا شکلیں بدلی، ناممکن۔ یہ پورا کا پورا جاگیردارانہ نظام قائم رہے گا جب تک کہ یہ شمشیر فاروقی نہیں لگے گی، اس کی ایک ضرب سے پاش پاش ہو جائے گا، یہ کسی کی ملکیت ہے ہی نہیں، یہ تو بیت المال کی ملکیت ہے، مسلمانوں کی اجتماعی ملکیت ہے، یہ تو خراجی زمینیں ہیں، لہذا بالکل نیا بندوبست اراضی ہو سکتا ہے تاکہ جو کاشتکار ہے اس کو زمین دی جائے، اور اس میں سے 50% اس کا جو ہے بجائے اس کے کہ جاگیردار اور زمیندار لے جائے اور اپنے ایئر کنڈیشن بنگلوں میں بیٹھ کر عیش کرے، وہ جائے گا بیت المال میں، پوری امت کی بہبود کے لیے صرف ہوگا۔ یہ چند باتیں ہیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھ دی ہیں۔ اس معاشی نظام میں سے جو عام تجارت، صنعت، حرفت، اس میدان میں ویسٹرن اکانومی، پرائیویٹ اونرشپ، پرسنل انسینٹیو، ہائر اینڈ فار، ڈیمانڈ اینڈ سپلائی،
اس میں سے دو چیزیں نکال دیجئے، سود اور جوا۔ اب یہ اسلامی نظام ہے۔ زمین شمشیر فاروقی، خوشترا باشد مسلمان اشکنی، کشتہ شمشیر فاروقی کنی۔ یہ شمشیر فاروقی ہے، یہ اجتہاد جو بھی ہوا ہے اس وقت، لیکن اس پر اجماع ہو گیا، پوری امت نے تسلیم کر لیا۔ اجماع جو ہے ہمیشہ کے لیے نافذ العمل ہے۔ اس حوالے سے یہ فیصلہ جو ہے قیامت تک جو ہے نافذ العمل ہے، ضرورت اس پر عمل کرنے کی ہے۔ لیکن پھر عرض کروں گا، شیر کے منہ میں سے نوالا نکالنا آسان نہیں۔ یہ زرعی ٹیکس نہیں لگنے دیا تھا تو وہ تو معین قریشی صاحب، انہیں پتا تھا میں نے نہ یہاں رہنا ہے نہ میں نے پھر الیکشن لڑنا ہے، جو چاہا کر گئے۔ لیکن یہ کہ ورنہ آج تک یہاں بھٹو نہیں لگا سکا، زرعی ٹیکس نہیں لگا سکا۔ جو کھٹ ہوئی ہے 2 مرتبہ زرعی اصلاحات کے نام سے، اس سے کوئی بال نہیں بگڑا، کسی کا بیکا نہیں ہوا۔ جاگیرداری، زمینداری، وڈیرا، پورے وڈیرا شاہی جو کا تو قائم۔ اس میں تو شمشیر فاروقی وہی ہے کہ جو اس کو ٹھیک کرے گی، اور اسی کے بعد آپ کی سیاست بھی درست ہوگی۔ ورنہ یہی جاگیردار ہے، ایک کی جگہ دوسرا، دوسری جگہ تیسرا، چچا کی جگہ بھتیجا، ایک بھائی کی جگہ دوسرا بھائی، اس کے سوا تو یہاں کوئی دھندا ہے ہی نہیں۔ یہ ہے نظام خلافت کا اقتصادی نظام۔ اور اب آخری بات جو بہت مختصر ہے، معاشرتی نظام کیا ہے؟ یہ مختصر اس لیے ہے کہ یہ ہر مسلمان کو معلوم ہے۔ میں نے عرض کیا نا، چونکہ اس پر تو تفصیلی ہدایات قرآن میں ہے، یہ ہر مسلمان کو معلوم ہے، چاہے عمل نہ کر رہا۔ وہ جو میں نے عرض کیا تھا کہ ایک تو یہ گناہ گاری ہے کہ گناہ کو گناہ سمجھتے ہوئے آدمی کر رہا ہے، ایک یہ ہے کہ گناہ کو نیکی سمجھ بیٹھا ہے، سود کو نفاذ شریعت کے بل میں لا رہا ہے۔ یہ ڈھٹائی ہے، یہ جسارت ہے، یہ بغاوت ہے، یہ استہزاء ہے اللہ کا اور اس کے رسول کا۔ تو مسلمان بے پردگی اگر ہے لیکن مانتا ہے کہ پردہ ہے اسلام میں۔ میں اس میں چند اصول بیان کر دیتا ہوں۔ پہلی بات، کامل انسانی مساوات۔ تمام انسان پیدائشی طور پر برابر۔ یہ کہنے کو تو چند الفاظ ہیں جو میں نے کہہ دیے ہیں، لیکن اس پر عمل آسان نہیں ہے۔ امریکی قوم نے کتنا خون دیا ہے غلامی کو ایبولش کرنے کے لیے، کتنے قوانین بنائے ہیں، قانونی سطح پر اس سے آگے انسان نہیں جا سکتا ڈسکریمنیشن کو ختم کرنے کے لیے۔ لیکن ڈسکریمنیشن آج بھی موجود ہے اس معاشرے میں، کالوں اور گوروں کے درمیان وہ سارا فرق و تفاوت ہے۔ وہ جو اندر ہی اندر گھٹن ہے وہاں کے کالوں کو، وہ کبھی کوئی معاملہ ہوتا، جب نکلتی ہے وہ اندر سے لاوا پھٹتا ہے تو سب کو نظر آ جاتا ہے کہ احساسات کیا ہیں، جذبات کیا ہیں۔ اور احساسات، جذبات آخر کسی شے کا رد عمل ہے۔ یہ کمال صرف اسلام کا ہے تاریخ انسانی میں۔ ایچ جی ویلز جیسا چھاتی میں رسول حضور کو گالیاں دی ہے اس بدبخت نے، لیکن یہ بات ماننے پر مجبور ہو گیا کہ حریت اور اخوت و مساوات، اس کے سرمن تو دنیا میں پہلے بھی بہت کہے گئے تھے، لیکن یہ ماننا پڑتا ہے کہ ان اصولوں پر تاریخ انسانی میں پہلی مرتبہ معاشرہ قائم کیا محمد نے صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیدائشی طور پر تمام انسان برابر، اور پیدائشی طور پر تو ہر انسان مسلمان ہی پیدا ہوتا ہے۔ حدیث یاد ہے کہ نہیں؟ کل مولود یولد علی الفطرہ فابواہ یہودانہ او یمجسانہ او ینصرانہ۔ ہر بچہ جو ہے نسل آدم کا فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے، یہ تو اس کے ماں باپ ہیں جو اسے یہودی یا مجوسی یا نصرانی بنا دیتے ہیں۔ بہرحال پہلی بات نوٹ کیجئے، تمام انسان پیدائشی طور پر مساوی۔ ان میں فرق کیا ہوگا اب وہ نوٹ کر لیں۔ پہلا فرق ہے قانونی اور دستوری، مسلم اور غیر مسلم۔ اسلامی ریاست میں یہ بنیادی فرق رہے گا، یہ میں تفصیل سے بیان کر چکا ہوں۔ خلافت مسلمانوں کا حق ہے، غیر مسلموں کا نہیں۔ کل میں اصول بیان کر چکا ہوں، آج تفصیل بیان کر دی۔ دستوری اور قانونی اعتبار سے فرق، مسلم غیر مسلم۔ مسلمان عورت کا نکاح مسلمان مرد سے ہو سکتا ہے، کسی غیر مسلم سے نہیں۔ اسی لیے تو نکاح پڑھاتے ہوئے وہ کلمے پڑھوا لیتے ہیں ہمارے نکاح خواہ،
تاکہ کم سے کم پتہ نہیں پہلے یہ جو بھی کچھ تھا، لیکن میں تو کہہ سکوں گا میں نے کلمے پڑھوا کے نکاح پڑھایا ہے، اللہ کے ہاں قانونی طور پر میری تو برات ہو جائے گی نا۔ بہرحال یہ ایک پہلی تقسیم ہے، مسلم غیر مسلم، اور یہ تقسیم ایسی نہیں ہے جو ختم نہ ہو سکے۔ کالے اور گورے کی تقسیم تو ختم نہیں ہو سکتی، برہمن اور شودر کی تقسیم ختم نہیں ہو سکتی۔ جو برہمن پیدا ہوا برہمن ہی ہے، جو شودر پیدا ہوا شودر ہی رہے گا۔ مسلم غیر مسلم کی تقسیم، ابھی کہو اشہدو ان لا الہ الا اللہ و اشہدو ان محمد رسول اللہ، تقسیم ختم، ادھر سے ادھر آ گئے۔ پہلی بات تو یہ ہوئی۔ دوسری بات، اب جو تقسیم مسلمانوں میں ہوگی وہ انتظامی ہوگی۔ ایک افسر ہے، ایک ماتحت ہے، یہ برابر تو نہیں ہو سکتے۔ ایک کمانڈر ہے، ایک سپاہی ہے، یہ برابر تو نہیں ہو سکتے۔ ہیومن ڈگنیٹی، ہیومن آنر اس میں برابر ہے، انسانی شرافت، انسانی عزت برابر، لیکن انتظامی طور پر حقوق اور فرائض کا فرق، یہی حقوق اور فرائض کا فرق مرد اور عورت میں ہے۔ یہ نہیں ہے کہ مرد برتر ہے اور عورت گھٹیا ہے، کمتر ہے۔ قرآن کہتا بعضکم من بعض، ایک دوسرے ہی میں سے ہونا، ایک ہی باپ کے نطفے سے بیٹا بھی ہے بیٹی بھی ہے، ایک ہی ماں کے رحم میں بیٹے نے بھی پرورش پائی ہے بیٹی نے بھی پرورش پائی ہے، فرق کیا ہو جائے گا؟ کوئی اونچا کیسے ہو جائے گا اور کوئی نیچی کیسے ہو جائے گی؟ ہاں اونچ اور نیچ ہو جاتی ہے جب ایک شوہر بن گیا ایک بیوی بن گئی، اب فرق ہے، یہ انتظامی فرق ہے۔ ہیڈ آف دی فیملی مرد ہے، الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض وبما انفقوا من اموالہم۔ کفالت کی ذمہ داری مرد کی ہے، خرچ اسے کرنا ہے، شادی ضرورت دونوں کی ہے، مرد کی بھی عورت کی بھی، لیکن مہر مرد دیتا ہے، عورت وصول کرتی ہے۔ یہ سارا نظام مربوط ہے، چونکہ شوہر کو اپنی فیملی کو سپورٹ کرنا ہے، شادی کرنی ہے تو مہر دینا ہے، لہذا لڑکے کا حصہ لڑکی کے مقابلے میں وراثت میں دگنا ہے۔ لڑکی کی شادی ہوگی اسے تو کوئی مہر دے گا، لڑکا شادی کرے گا مہر دے گا، بٹ ہر شے معقول منطقی، بہت ہی ایک دوسرے کے ساتھ مربوط۔ لیکن میں نے ابھی صرف ایک بات بیان کی کہ کامل انسانی مساوات، فرق کیا ہے؟ دستوری اور قانونی فرق، مسلم اور غیر مسلم۔ مسلمانوں میں فرق و تفاوت انتظامی، آرگنائزیشنل۔ نمبر 2، سب سے بڑا جو ایمفیسس ہے اسلام کے سماجی نظام میں وہ ہے خاندان کے ادارے کا استحکام۔ یہ معاشرہ پورا بنا ہوا ہے خاندانوں سے، جیسے کوئی دیوار ہے اینٹوں کی بنی ہوئی، ہر اینٹ پختہ ہوگی تو دیوار پختہ ہے۔ اس حوالے سے پورا ایک یونٹ جو ہے خاندان، ہر یونٹ مضبوط ہو، مستحکم ہو تو معاشرہ مستحکم ہوگا۔ خاندان کا ادارہ، اس کے اندر ضعف ہے، کمزوری ہے، نہ اولاد باپ کی سنتی ہے، نہ ماں کی سنتی ہے، نہ شوہر جو ہے، نہ بیوی شوہر کا حکم مانتی ہے، ایک کیوس ہے، انارکی ہے۔ وہی انارکی آپ کے پورے معاشرے میں پیدا ہو جائے گی۔ خاندان کا ادارہ ہے، ایک ہیڈ آف دی انسٹیٹیوشن ہے، بیوی اس کے وزیر کی حیثیت رکھتی ہے، اولاد والدین کی فرما بردار ہے، ان کا ادب کرتی ہے، ساری چولیں جو ہے ٹھیک فٹ بیٹھی ہوئی ہے۔ تو اگر خاندان کا ادارہ مستحکم ہے پورا معاشرہ مستحکم ہو جائے گا۔ لہذا اس ادارے کے استحکام کے لیے دیکھیے سب سے پہلے والدین کے حقوق پر زور دیا گیا۔ 4 جگہ قرآن مجید کی ہیں جہاں اللہ کے حق کے فوراً بعد والدین کا حق۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا أَنِ اشْكُرْ لِي